اروی کا رس پینے سے کھانسی اور خشکی دور ہو جاتی ہے۔ کٹے ہوئے آلو میں لیمو نچوڑ کر رکھنے سے آلووں کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے۔ اگر دیوار پر، میز یا شیشے وغیرہ پر ضدی داغ لگ جائے تو کھیرے کا چھلکا رگڑنے سے داغ صاف ہو جاتی ہے۔ نیم کے پتوں کا لیپ بنا کر خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ گھیکوارے کا پانی بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتی ہیں۔ 200 گرام شہد میں 100 گرام اسبگول ملا کر کھانے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ اگر گلا دکھ رہا ہو تو کیلے کا چھلکا لے کر گلے کے باہر کی جانب آہستہ آہستہ سے رگڑنے سے گلا دکھنا بند ہو جاتا ہے۔ اگر معدہ کمزور ہو تو 1 تولہ ساگودانہ 1 پاؤ دودھ میں پکا کر شام میں کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ آلو کا رس اور پیاز کا رس ملا کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے اور گھنے ہوتے ہیں۔ مکئی کا آٹا شہد میں ملا کر چہرے پر لیپ کرنے سے چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پیشاب کی نالی میں انفیکشن کا مسئلہ ہو تو فالسے کا جوس پینے سے آرام ملتا ہے۔ روزانہ دوپہر کے وقت 2 امرود کھانے سے انسان کینسر جیسی بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ کنپٹی پر کچھ دیر ہاتھ رکھنے سے بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ انجیر کو پانی میں بھگو کر صبح کے وقت کھانے سے گال گلابی ہوتے ہیں۔ خشک میوے کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے۔ صبح کے وقت دار چینی کی مہک سونگھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سیب کی خوشبو سونگھنے سے کبھی آدھے سر کا درد نہیں ہوتا۔ اگر سر میں شدید درد ہو رہا ہے تو سر پر کالا نمک لگا کر کھا لیں، درد غائب ہو جائے گا۔ کچن میں کپڑوں والا سرف چھڑکنے سے لال بیگ بھاگ جاتے ہیں۔ پرفیوم کی خالی بوتلیں سردیوں کے کپڑوں میں رکھنے سے کپڑوں میں بدبو نہیں آتی۔ نمک تیز کھانے سے الرجی نہیں ہوتی۔ زیتون کا تیل ناف میں لگانے سے تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ سونف چبانے سے ٹیڑھے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں۔ دوپہر کے وقت شہد کو گرم کر کے کھجور پر لگا کر کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناشتے میں گڑ کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا۔ انار کا جوس پینے سے چھاتیاں گول ہوتی ہیں۔ دوپہر کے وقت گڑ کے ساتھ روٹی کھانے سے بانجھپن کی بیماری دور ہوتی ہے۔ ناشپاتی کا جوس پینے سے ماہواری کے درد میں کمی آتی ہے۔ پیاز کے چھلکے جلا کر دھواں سونگھنے سے زکام ختم ہو جاتا ہے۔ آدھے پیاز کا رس پینے سے آدھے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ بند گوبھی اور پالک کا سالن کھانے سے بدن خوبصورت ہوتا ہے۔ آلو پکانے کے بعد اگر بچ جائیں تو انہیں ضائع کر دیں، دوسرے دن یہ زہر بن جاتے ہیں۔ چاول دوبارہ گرم کر کے کھانے سے جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو یہ 10 باتیں ضرور سکھا دو۔ سیڑھی پر اس وقت مت چڑھو جب آپ کے پیچھے کوئی مرد بھی سیڑھی پر چڑھ رہا ہو۔ لفٹ پر کسی اجنبی مرد کی موجودگی میں مت چڑھو۔
اپنے چچا، ماموں، خالہ یا پھپھو کے بیٹے سے ہاتھ مت ملایا کرو۔ ہمیشہ کسی کے ساتھ معاملہ کرنے میں حد مقرر کرو، چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ اپنے وقار کا خیال رکھیں۔ سڑک پر اپنے دوستوں کے ساتھ مذاق نہ کریں۔ جب کوئی ملنے آئے تو اسے توجہ دو، بڑے احترام سے کھڑے ہو جاؤ اور تھکے ماندے اور بوڑھوں کو بیٹھنے کے لیے کرسی دو۔ گلی محلے کے سارے مرد باپ کے سوا اجنبی ہوتے ہیں، اس لیے ان سے بات چیت نہ کیا کرو۔ جب آپ زمین سے کوئی چیز اٹھانے کے لیے نیچے جھکیں یا کسی دکان یا بازار میں عوامی جگہ پر کوئی چیز دیکھیں تو رکوع کی حالت میں مت جھکیں۔ اپنی پوری زندگی میں ٹیکسی یا بس میں بیٹھ کر اونچی آواز میں باتیں نہ کریں۔ ایک ہی سانس میں پانی پینے سے معدے میں زخم ہو جاتے ہیں۔ روٹی چبا کر کھاؤ گے تو کبھی پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ رات کو خوشبو لگا کر سونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ شام کے وقت ناخن پر پالش لگانے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ اذان کے وقت جھاڑو لگانے سے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اگر ذہنی تناؤ اور تھکن سی محسوس ہو رہی ہو تو سنترے کا جوس بنا کر پینے سے تھکن دور ہو جائے گی۔ پرندوں کا جھوٹا پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ بلی کو گلے لگانے سے خارش کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ گندم کے دانے بھون کر کھانے سے حمل نہیں گرتا۔ آٹے پر سرسوں کا تیل لگانے سے آٹا خراب نہیں ہوتا۔ دودھ کی ملائی کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ گیلا کپڑا سر پر رکھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کبوتر کا انڈا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھجور کے سائے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے سے ہوائی چیزیں اثر کر جاتی ہیں۔ سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ وزن کم پیٹ نارمل کرنا ہے۔ ارک لیمو حسب ضرورت اور کلونجی 60 گرام کسی شیشے کی پیالی میں کلونجی ڈال کر اتنا ارک ڈالو کہ کلونجی ڈوب جائے، پھر ڈھانپ دو۔ خشک ہونے کے بعد پاؤڈر کی شکل میں صفوف بنا لیں اور رات کو کھا لیا کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔